بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز نامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 4 دسمبر 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ محمودہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ ام ناصر، لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ آمد القیوم ناصرہ صاحبہ کے قلم سے حضرت سیدہ محمودہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ ام ناصر کی سیرت شامل اشاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرمایا تھا، میں اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کروں گا اور خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا، تیری نسل بہت ہوگی اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا۔ تذکرہ صفحہ نمبر 111، ایڈیشن ہفتم۔ اس الہام مبارک کی روح سے خواتین مبارکہ کے مقدس زمرے میں شامل ہونے والوں میں حضرت سیدہ ام ناصر رضی اللہ عنہ کا وجود بھی ہے، جو امی جان کہلاتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت مراد بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ والد کی طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دادا خلیفہ حمید الدین صاحب اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، متقی اور شاہی مسجد کے امام تھے، جنہوں نے انجمن حمایت اسلام اور اسلامیہ اسکول کی بنیاد ڈالی۔ ان کو قرآن کریم سے بے انتہا محبت تھی، لہٰذا خود بھی حافظ قرآن تھے اور اپنے تمام بیٹوں اور ایک بیٹی کو قرآن کریم حفظ کروایا۔ ان کے والد اور سسر بھی حفاظ قرآن تھے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی بیاہ کر لائی گئیں اور آپ علیہ السلام کی پہلی بہو بنی۔ 1902 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے عقد زوجیت میں آئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ جب بیاہ کر قادیان آئیں تو سب سے پہلے دروازے پر حضور علیہ السلام نے آگے بڑھ کر محبت سے آپ رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ حضرت اما جان رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو پہلی رات اپنے ساتھ سلایا کہ یہ بچی ہے، اداس ہو جائے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت اماں جان نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اتنا پیار دیا اور میرا خیال رکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی محبت کی وجہ سے میں اپنا میکہ بھول گئی۔ والدین نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام رشیدہ رکھا تھا، لیکن شادی کے بعد حضرت اماں جان نے آپ کو محمودہ کے نام سے نوازا اور یوں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ ملا دیا۔ حضرت اقدس علیہ السلام کے متعدد الہامات آپ رضی اللہ عنہ کے وجود سے پورے ہوئے۔ پیشگوئی ترا نسلاً بعیدہ بھی اسی طرح پوری ہوئی کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاں پہلے بچے صاحبزادہ نصیر احمد کی ولادت حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہو گئی تھی۔ میری ہر پیشگوئی خود بنا دی، ترا نسلاً بعیدہ بھی دکھا دی۔ اسی طرح پیشگوئی کے مطابق موعود نافلہ یعنی حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ام ناصر فرماتی ہیں، کافی عرصے تک میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تب میں نے رویا میں دیکھا کہ حضرت صاحب علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور مجھے اشارے سے قریب بلایا اور اپنی جھولی سے مختلف قسم کے بہترین اور نہایت عمدہ پھل میری جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ مجھے اس وقت خیال ہوا کہ خدا مجھے بے حد اولاد دے گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ 1912 میں تعلیم کی غرض سے مصر گئے تو پہلے اپنی ایک خواب کی بنا پر حج کے لیے بیت الحرام گئے۔ اسی سفر میں آپ نے ایک رویا دیکھی تو حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تحریر فرمایا، آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ والدہ ناصر کچھ بیمار ہیں، نامعلوم خواب کی کیا تعبیر ہے، لیکن حضور دعا فرمائیں۔ عورتوں کو خاوندوں کی جدائی کا بھی ایک صدمہ ہوتا ہے اور اس سے جسمانی بیماریوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے، دعا کی سخت ضرورت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی نہایت عقیدت و محبت سے حضور رضی اللہ عنہ کی ہر ضرورت کا نیز حضور کی حفاظت کا بھی بہت خیال رکھتی تھیں۔ صورتحال یہ تھی کہ افراد جماعت آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کو اپنا گھر سمجھتے تھے جب کوئی چاہتا آ جاتا۔ ایسی صورت میں حضور کی حفاظت کا خیال رکھنا بہت مشکل تھا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ گھر میں آنے والی خواتین پہ اس زاویے سے بھی بہت گہری نظر رکھتی تھیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بعض حالات اور ضرورت کے پیش نظر اور شادیاں کیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت صبر و استقلال اور محبت و اخلاص کا نمونہ دکھایا، کبھی کوئی حرف شکایت اور دکھ کا اظہار نہ کیا،
بلکہ ہر دم دل و جان سے حضور انور کی خوشنودی اور آرام کا خیال رکھتیں۔ ایک بار جب آپ رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساز تھی اور آپ نچلی منزل میں واقع اسٹور میں راشن تلوا رہی تھیں تو ایک خادمہ نے پوچھا کہ حضور کی اور بھی ازواج ہیں، کیا حضور آپ کا اسی طرح خیال رکھتے ہیں جیسے پہلے رکھتے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر جواب دینے کی بجائے خاموشی سے ایک لڑکی کو حضور رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھجوا دیا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ پیغام ملتے ہی حضور رضی اللہ عنہ فوراً آپ کے گھر آئے اور آپ رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے نیچے اسٹور تک پہنچ گئے اور فرمایا، آپ کی طبیعت خراب ہے تو یہاں کیوں آئی ہیں؟ فوراً اوپر چلیں اور آرام کریں۔ خادمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھ لیا تم نے؟ حضرت سیدہ ام ناصر رضی اللہ عنہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ قیام لجنہ اماء اللہ 1922 سے اپنی وفات 1958 تک آپ رضی اللہ عنہ اس کی صدر رہیں۔ آپ لجنہ اماء اللہ کی ابتدائی 14 ممبرات میں سے تیسرے نمبر پر ہیں۔ گو دنیاوی لحاظ سے آپ نے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہ کی تھی، لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی صحبت طیبہ اور تعلیم کے زیر اثر آپ رضی اللہ عنہ کا وجود دینی تعلیم اور سلسلے سے اخلاص میں ایک قابل تقلید نمونہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم اور دینی تعلیم پر عبور حاصل تھا، چنانچہ سینکڑوں لڑکیوں کو آپ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید پڑھایا۔ خلافت ثانیہ کی جوبلی کے موقع پر جب خواتین نے لوائے احمدیت کے لیے سود کہا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بھی اس میں حصہ لیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 1953 میں عورتوں کو اپنے ہاتھ کی کمائی سے زائد آمدنی پیدا کرنے کا ارشاد فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے ایک دوائی بنا کر فروخت کی اور اس کی آمد اشاعت دین کی خاطر دی۔ 1914 میں عورتوں کو تبلیغ کے لیے زنانہ دعوت الی الخیر فنڈ کی تحریک ہوئی۔ پہلی فہرست جو شائع ہوئی اس میں دوسرے نمبر پر آپ رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ ایک خاتون روایت کرتی ہیں کہ جب حضور نے تحریک شروع کی کہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے چندہ دیا جائے تو میں حضرت ام ناصر کے گھر میں بیٹھی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ سے سرما پیس کر فروخت کر کے چندہ دوں گا۔ میں نے کہا، حضور میں بھی سرما پسوا دوں گی، ساتھ شامل ہو جاؤں گی۔ فرمایا، نہیں، یہ بات نہیں، میں خود اپنے ہاتھ سے پیسوں گا اور تم خود کچھ کام کرو۔ 2-3 دن بعد ام ناصر کے گھر پر گئی اور ان سے کہا کہ کیا کروں، کام مجھے کو آتا نہیں، چندہ ضرور دینا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے بھی یہ بڑی سوچ ہے، کیا کام کیا جائے؟ میاں رفیق وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بولے، امی جان میرے بوٹوں کو پالش نہیں کروائی؟ آپ رضی اللہ عنہ ہنس پڑیں اور کہنے لگیں، میں تیرے بوٹ پالش کر دیا کروں گی، تم مجھے ایک آنا دیا کرو، میں وہ چندے میں دے دوں گی۔ میں نے کہا، میں تو 1 مہینہ کسی کے گھر کام کروں گی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور کسی کے پاس کیوں جاتی ہو، میرے پاس آؤ، دونوں بہنیں بیٹھا کریں گی، حضور کے کپڑوں کی مرمت تم کر دیا کرنا۔ پھر ہنستے ہوئے پوچھا، مہینہ کیا لوگی؟ خدا کی حکمت کے جلسہ سیرت النبی آ گیا تو میں نے عورتوں میں پان بیچنے کا اشارہ دیا۔ ام ناصر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم دونوں بہنوں کا حصہ ہوگا، میں پان منگوا دوں گی۔ چنانچہ پان اور کتھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے دیا اور دوسری چیزیں چھالیاں الائچی وغیرہ میں نے اپنی ڈال لی۔ خدا کے فضل سے میرے پان خوب بکے۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی میرے پاس آئیں اور پوچھا کہ میں کیا کام کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا، آپ جائیں، میں خود یہ کام کر لوں گی۔ جب گھر آ کر نقدی کا حساب کیا تو اس میں سے 24 روپے نکلے۔ اخبار الفضل کے اجراء کے حوالے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 1913 کی بات ہے، خدا تعالیٰ نے میری بیوی کے دل میں اس طرح تحریک کی جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تحریک کی تھی۔ انہوں نے اس امر کو جانتے ہوئے کہ اخبار میں پیسہ لگانا ایسا ہی ہے جیسے کنویں میں پھینک دینا، اور خصوصاً اس اخبار میں جس کا جاری کرنے والا محمود ہو، اپنے 2 زیور مجھے دے دیے کہ میں ان کو فروخت کر کے اخبار جاری کر دوں۔ لاہور میں 450 کے وہ دونوں کڑے فروخت ہوئے۔ یہ ابتدائی سرمایہ الفضل کا تھا۔ الفضل اپنے ساتھ میری بے بسی کی حالت اور میری بیوی کی قربانی کو تازہ رکھے گا۔ ان کے دل میں معجزاً احیائے دین کا جوش تھا، دین کی خاطر نہ بچوں کا نہ اپنا ہوش تھا، ان کے ہی ایثار سے الفضل تھا جاری ہوا، ان پہ رکھ تو فضل کا سایہ ہمیشہ اے خدا۔ کلام شاہزادی امت القدوس صاحبہ۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے اوصاف حمیدہ کا ذکر یوں فرماتے ہیں کہ
سیدہ ام ناصر صاحبہ نہایت ملن نثار، سب کے ساتھ بڑی محبت اور کشادہ پیشانی سے ملنے والی، حقیقتاً حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے گھر کی رونق تھیں، اور حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد جماعت کی مستورات کا گویا وہی مرکز تھیں۔ بہت بے شر طبیعت پائی تھی، ان کے وجود سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، اور ان کا وجود ساری عمر اس نوع کی معصومیت کا مرکز بنا رہا۔ نیکی اور تقوی میں بھی مرحومہ کا مقام بہت بلند تھا۔ حضور رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو جیب خرچ آپ کو ملتا وہ سب چندے میں دے دیتی تھیں، اور اولین موسیوں میں سے تھیں۔ جب تک طاقت رہی باقاعدہ روزے رکھے، بعد میں بہت التزام کے ساتھ فدیہ ادا کرتی رہیں۔ یہ انہی کی نیک تربیت کا اثر تھا کہ ان کی اولاد خدا تعالیٰ کے فضل سے نمازوں اور دعاؤں میں خاص شغف رکھتی ہے۔ مضمون نگار بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ رضی اللہ عنہ کا بہت محبت کا تعلق تھا۔ عبادت پورے انہماک سے کرتیں، وقت پر نماز ادا کرتیں، ہر نماز کے بعد تسبیح و تحمید کر کے پھر کسی سے بات کرتیں۔ آپ رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ادھر دعا کی ادھر قبول ہو جاتی۔ ایک بار شدت کی گرمی تھی، آپ رضی اللہ عنہ صحن میں عصر کی نماز پڑھ چکیں تو اچانک ہوا چلنی شروع ہو گئی۔ فرمانے لگیں، سبحان اللہ، میں نے ابھی اللہ میاں سے دعا کی تھی کہ الہی بڑی سخت گرمی ہے، تو ہوا بھیج دے، سو اس نے فضل کر دیا۔ اس وقت اگر میں کوئی اور دعا بھی کرتی تو وہ بھی قبول ہو جاتی۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ اپنی دعا کی قبولیت پر بہت خوش ہو کر پھر خدا کے شکر اور تسبیح و تحمید میں مصروف ہو گئیں۔ قادیان میں ایک دن صبح اٹھ کر فرمانے لگیں، آج اگر عالمہ آ جائے تو حضرت صاحب کی پگڑیاں دھلوا لوں۔ پھر کہنے لگیں، خدایا اسے بھجوا دے، ابھی ہم نے ناشتہ بھی نہ کیا تھا کہ دیکھا تو خالہ عالمہ چلی آ رہی تھی۔ اسی طرح ایبٹ آباد میں ایک رات میں آپ کی ٹانگیں دبا رہی تھی، آپ رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف تھی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ بہت اچھا دباتی ہے، وہ یہاں ہوتی تو مجھے دباتی۔ خالہ عائشہ اہلیہ حضرت مولوی رحمت علی صاحب مبلغ مرحوم رواہ میں رہتی تھیں۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک خالہ عائشہ آ گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حیرانی سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ گئی ہو؟ خالہ عائشہ نے بتایا کہ میں آج ہی رواہ سے آئی ہوں، حضور کی یہاں آمد کا پتہ چلا تو سوچا کہ آپ کو میں لاؤں۔ آپ رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتیں، سفر میں بھی قرآن کریم ساتھ رکھتیں، چندہ باقاعدہ دیتیں۔ دین کی خدمت اور اسلام کی اشاعت کی آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں بڑی تڑپ اور جوش تھا۔ اکثر فرمایا کرتی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے تمام بیٹے مبلغ بن کر مختلف ممالک میں نکل جائیں اور اسلام کی خدمت کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ غریب پرور اور یتیموں کی مددگار تھیں۔ بعض اوقات سوال سے قبل ہی کچھ نہ کچھ دے دیتی تھیں، بہت صبر کرنے والی تھیں۔ میں قادیان میں آپ رضی اللہ عنہ کے گھر گئی تو فرمایا، کل میری انگلی سے طلائی انگوٹھی گر گئی ہے، میں سوچ رہی تھی کہ تم آؤ تو کہیں ڈھونڈو۔ میں نے تلاش کی لیکن کہیں نہ ملی۔ میں نے افسوس کیا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے پریشانی کا اظہار کیا، نہ کسی پر شبہ ظاہر کیا۔ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت امی جان رضی اللہ عنہ کا بہت خیال رکھتے تھے، اور حضرت امی جان رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت اقدس علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یاد میں کبھی کبھی گڑ والے چاول پکوا کر سب کو کھلاتی تھیں۔ پارٹیشن کے بعد قادیان سے لاہور آئیں تو اپنے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تبرکات خاص طور پر سنبھال کر لائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام کا ایک چمچہ تھا جس سے حضور علیہ السلام دوائی پیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ مجھے دیر سے اس بات کا خیال تھا کہ اگر میرا کوئی بیٹا ڈاکٹر بنا تو اسے دے دوں گی۔ خدا نے آپ رضی اللہ عنہ کی خواہش پوری کر دی اور آپ کے لڑکے صاحبزادہ مرزا منور احمد صاحب کو ڈاکٹر بنا دیا، اور اس طرح حضرت صاحب علیہ السلام کا یہ تبرک آپ نے ان کو دے دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک قلم تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اکثر اوقات فرماتی تھیں کہ قلم کے متعلق بھی میں سوچا کرتی تھی کہ اپنے کسی مبلغ بیٹے کو دوں گی۔ غالباً وہ صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کو دیا۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ اکثر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سر پر دوہرا دوپٹہ اوڑھے آتیں اور ہمیشہ حضور علیہ السلام کی خدمت کرنے کی کوشش میں رہتیں۔ ایک شام حضور علیہ السلام وضو فرمانے لگے تو میں نے لوٹا ہاتھ میں لیا کہ وضو کراؤں۔
آپ رضی اللہ عنہ آئیں اور نظریں جھکائے ہوئے بڑے ادب اور محبت سے لوٹا میرے ہاتھ سے لے کر حضور علیہ السلام کو وضو کرانے لگیں۔ ان دنوں کچھ لوگ ادھر ادھر سے ذکر کر رہے تھے کہ حضرت بھائی جان یعنی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور شادی کریں گے۔ کچھ اس قسم کی خبر آپ رضی اللہ عنہ تک پہنچی ہوئی تھی، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ افسردہ تھیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہی تھیں کہ حضور علیہ السلام نے بڑے پیار سے آپ رضی اللہ عنہ کو دلاسا دیا اور فرمایا، میری زندگی میں تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ بات پوری ہوئی، شادیاں تو مقدر تھیں، ہو کر رہیں، مگر حضرت اقدس علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ہوئیں۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ شادی نہیں کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ میری زندگی میں تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام کو علم تھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور شادیاں کریں گے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے بھی محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور شادیاں کی۔ آپ رضی اللہ عنہ دن رات دین کی خدمت میں اتنے مصروف رہتے تھے کہ اس صورت میں جماعت کی مستورات کی تربیت کے لیے یہ بہت ضروری تھا، اور یہ کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کی بیویاں وفات پا گئیں تو ان کے بچوں کی نگرانی کے لیے بھی بعض اوقات آپ رضی اللہ عنہ کو شادیاں کرنی پڑیں۔ حضور رضی اللہ عنہ کی باقی بیگمات کے ساتھ حضرت ام ناصر رضی اللہ عنہ کا سلوک بہت اچھا تھا۔ حضرت سیدہ مہر آپا فرماتی ہیں، حضرت سیدہ ام ناصر بہت اعلیٰ اخلاق و کردار کی مالک تھیں، میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتی تھیں۔ جب کبھی میری طبیعت خراب ہوتی تو حال دریافت کرنے آتی تو ہمیشہ یہ نصیحت کرتی، لڑکی اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، دیکھو ہم نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا تو کیا حال ہوا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے لباس کا انتظام ہمیشہ آپ رضی اللہ عنہ کے سپرد ہی رہا۔ اس اہم ذمہ داری کو آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت خوش اسلوبی سے نبھایا۔ بعض اوقات آپ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب بھی ہوتی تھی، لیکن اس سلسلے میں حضور کو کبھی کسی وقت بھی مشکل کا سامنا نہیں ہوا، نہ کبھی حضور کو آپ کو یاد دہانی کروانی پڑی۔ پوری توجہ سے حضور کے لباس کا خیال رکھتیں، دھوبی سے کپڑے دھل کر آتے تو سب کو دیکھتیں اور بٹن وغیرہ درست کرتیں۔ حضور کی پگڑیاں گھر پر ہی دھلواتی تھیں۔ یہ ڈیوٹی سال ہا سال تک میری والدہ بھی دیتی رہیں۔ رواح میں ایک دفعہ خاتون نے اصرار کر کے حضور کی پگڑیاں دھوئیں، جن کے کونے نکل آئے۔ حضور نے ان کو نہ پہنا۔ دوسرے دن اچانک خاکسار حاضر ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئیں اور فرمایا کہ شکر ہے تم آ گئی ہو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ میرے ساتھ ان کو کھینچ کھینچ کر درست کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ میں نے پانی ڈال کر مائع نرم کی اور استری سے پگڑیوں کو کچھ درست کیا۔ حضور رضی اللہ عنہ عموماً رات 12 بجے کبھی 1 بجے دفتر سے آتے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس وقت تک جاگ رہی ہوتی تھیں۔ آپ ویسے بھی بہت کم سوتی تھیں، دوپہر کو لیٹی ہوتی، لیکن سوتے کبھی نہیں دیکھا۔ ملاقات کے لیے آنے والی بہنوں سے ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملتی، جہاں تک ہو سکتا ان کی خاطر تواضع کرتی۔ عاجزہ جب کبھی گئی بغیر کھانے کے آنے نہیں دیا۔ ایک دفعہ میری طبیعت بہت خراب تھی، آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنی دوائی دی اور کہا کہ اس سے مجھے اللہ کے فضل سے آرام آیا تھا، تم بھی کھا کے دیکھو۔ اللہ کے فضل سے مجھے بھی اس سے افاقہ ہو گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی سب بیگمات نے بلا شبہ جماعت کی انتھک خدمت کی، آپس میں بھی سب بہت محبت سے رہتیں اور حضرت امی جان رضی اللہ عنہ کا بہت احترام کرتیں۔ سب کے دروازے احمدی خواتین کے لیے کھلے رہتے، ہر وقت ملاقات کے لیے خواتین آتی رہتی تھیں۔ حضرت امی جان رضی اللہ عنہ کے گھر کے صحن اور دالان ہی سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ذاتی دفتر کو راستہ جاتا تھا۔ حضور نمازوں اور کھانے کے لیے وہاں سے گزرتے تھے، پھر دوسری بیگمات اور باقی خاندان کے افراد بھی وہاں سے دفتر آتے جاتے۔ حضور کا یہ دفتر گھر کی طرح بھی تھا اور اس کے نیچے حضور کے دوسرے دفاتر تھے۔ اس دالان میں حضرت امی جان رضی اللہ عنہ کا کمرہ تھا، جہاں آپ رضی اللہ عنہ پلنگ پر آرام کر رہی ہوتیں۔ سب گزرنے والے سلام کرتے، کبھی بھی آپ کے ماتھے پر شکن نہ آئی۔ آپ کا اخلاق و حوصلہ بہت بلند اور شخصیت بہت باروب تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاں حضور کی باری کے دن خواتین اپنے مسائل لے کر آتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ آنے والی خواتین کو کبھی منع نہ کرتی تھیں کہ وقت بے وقت آ گئی ہو، لیکن حضور کی حفاظت کے نقطہ نظر سے ضرور چوکس رہتیں۔ امی جان رضی اللہ عنہ نہایت سلیقہ مند تھیں۔ اگر کسی جوڑے کا رنگ مدھم ہو جاتا تو آپ اس کو دوسرا رنگ دے دیتی۔ حالانکہ آپ کے پاس کم جوڑے ہوتے، لیکن دیکھنے میں لگتا کہ آپ کے پاس بہت کپڑے ہیں۔ چائے کی پتی کو چینک سے نکال کر خشک کر کے رکھ لیا کرتی، اس کو بھی کپڑوں کو رنگنے میں استعمال کرتی، نیز اس سے قالین بھی صاف کرواتی۔ دوپٹوں کو مایا لگوا کر چن کر اوڑھتی۔
آپ رضی اللہ عنہ خود بہت عمدہ دوپٹے چنتی تھیں، مجھے بھی دوپٹہ چننا آپ رضی اللہ عنہ نے ہی سکھایا۔ باقی آئندہ سوموار کے شمارے میں انشاءاللہ۔ صداقار ابن سعید۔